बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की कहानी। रावी बयान करता है कि एक सुनारन एक रोज़ हस्बे मामूल अपने महल्ले के कुएं से पानी भर रही थी कि यकायक शोर हुआ कि उसका लड़का उसके पड़ोसी कुम्हार के दहकते हुए आवे में गिर गया है। यकीन है कि वो जल कर मर गया होगा। इसी अलमिया खबर को सुनकर सुनारन सकते में आ गई और फिर रोती पीटती घर की तरफ भागी। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वाक़या सही पाया, वो ताबे ज़बत ना ला कर उसी जगह गिर कर बेहोश हो गई। आलमे गशी में उसने एक नकाब पोश बीबी को देखा जो इससे फरमाती हैं कि ए नेक बख्त, गम न कर, क्योंकि खुदावंद आलम में सब कुछ कुदरत है। वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है, अलबत्ता वसीले की ज़रूरत है। तुम नियत कर लो कि अगर परवरदिगार आलम मेरे लड़के को बतफ़ैल जनाब सईदा अलैहिस्सलाम इस आफत नागहानी से निजात दे और मेरे बच्चे को सही सलामत मुझसे मिला देगा, तो मैं भी बाद सईदा शुक्र जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलातुल्लाह अलैहा बा बिनते ख़त्मी मुरत्तब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुनूंगी। चुनांचे सुनारन ने आलमे बेहोशी में मज़कुरा वाला नियत कर ली। जब होश में आई और आँख खुली तो उसने देखा कि उसका लड़का बेजाज से जनाब सईदा बेहुक्म परवरदिगार आलम सही और सलामत उसके पास खड़ा है और लोग उसे हैरत और इस्तजाब से देख रहे हैं। सुनारन अपने बच्चे को जिंदा और सलामत पाकर बहुत खुश हुई और फौरन सजदा शुक्र बजा लाई। फिर 2 दिरहम की शिरीनी खरीदी और इसको एक पाक और पाकीज़ा जगह पर रख कर पड़ोसियों के पास गई और उनसे गोया हुई कि खुदावंद आलम ने मेरी मुराद जनाब सईदा अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल से पूरी कर दी है। मैंने सईदा की कहानी की मन्नत मानी थी, लिहाजा हक़ हमसाया भी है। तुम लोग मेरे यहाँ चल कर जनाब मासूमा अलैहिस्सलाम की कहानी सुन लो तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। पड़ोसियों ने जवाब दिया, हमको तो फुर्सत नहीं है, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। ये सुनकर वो बहुत मलूल हुई और घर वापस चली आई और फिर शिरीनी लेकर रोती हुई आबादी से सहरा की तरफ इस उम्मीद पर चली कि शायद कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए और ये कहानी सुना कर मेरी इस आरज़ू को पूरा कर दे। अभी कुछ दूर ही चली थी कि वही नकाब पोश मौज़मा जिन्होंने आलम बेहोशी में उनको हदायत फरमाई थी, अब आलम बेदारी में नजर आई और ए औरत, मत रो, चादर बिछा कर बैठ जा, मैं कहानी कहती हूँ, तुम गौर से सुनो और मासूमा अलैहिस्सलाम पर सलात भेजो। फिर आपने फरमाया, शहर मदीना में एक यहूदी रहता था, उसकी लड़की की शादी थी। सब यहूदियों ने बाही सुलह की कि इस मौके पर मुसलमानों की के रसूल की बेटी को बुला कर माज़अल्लाह पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए, इसीलिए कि जनाब सईदा वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहन कर आएंगी। चुनांचे इस मशवरे के तहत वो यहूदी खिदमत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिर हुआ और बोला, हक़ के हमसाई रखता हूँ, इसलिए ख्वाहिशमंद हूँ कि आपकी दुख्तर नेक अख्तर जनाब सईदा मेरी लड़की की शादी में मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। अगर आप उन्हें शादी में शिरकत की इजाज़त अता फरमाएंगे तो मेरी बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो सईदा के मुख्तार और मालिक व मुख्तार हज़रत अली इब्न अबी तालिब है, तो उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर। यहूदी ये सुनकर खिदमत जनाब अमीरुल मोमिनीन में हाजिर हुआ और अपनी ख्वाहिश जाहिर की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाब सईदा इस उम्र की खुद मुख्तार है। चुनांचे यहूदी ने दरे मासूमा अलैहिस्सलाम पर आवाज़ दी कि बिनते रसूल, मेरी लड़की की शादी है, चाहता हूँ कि आप बगर्ज़ शिरकत शादी तशरीफ़ लाएं और मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाएं। वहाँ से जवाब मिला कि मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इजाज़त हासिल कर लूँ तो तुझे जवाब दूंगी। यहूदी ने कहा, मैं आपके बाबा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शौहर जनाब शेर खुदा
علیہ السلام کی خدمت میں اولاً حاضر ہو چکا ہوں۔ ان دونوں نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام یہ سن کر کچھ فکر مند ہوئیں۔ اتنے میں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بیٹی کو متفکر دیکھ کر افسردگی کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، بابا جان، ایک یہودی اپنی لڑکی کی شادی میں میری شرکت کی تمنا لے کر آیا ہے، اب آپ جو حکم دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان، اس شادی میں میری شرکت آپ کی شایان نشان نہ ہوگی۔ وہاں پر سب مذاق اڑائیں گے، اس لیے کہ ان کی عورتیں لباس فاخرہ اور بہترین زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، اور میرے پاس وہی پرانے اور بوسیدہ سے کپڑے ہوں گے جن میں جا بجا پیون لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ سن کر پیغمبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پارہ جگر، جو خدا کی مرضی، تم اسی حالت میں جاؤ۔ جناب سیدہ علیہ السلام جانے کے لیے اس صورت میں تیار ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کب گوارا کرتا تھا کہ اس کے محبوب کی توہین ہو، چنانچہ جناب معصومہ عالمہ اب ان کے جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھیں کہ اسی اثناء میں بحکم الہی حوران جنت میں لباس فاخرہ اور زیورات مرصع حاضر خدمت ہوئی اور جگر گوشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت اور زیورات بہشتی سے آراستہ کیا۔ پھر جناب مخدومہ کونین کو محافظ جنتی میں سوار کر کے بطور کنیزان کمترین کچھ حوریں دائیں بائیں اور کچھ حوریں آگے پیچھے محافظ کو اپنے جلو میں لیے ہوئے بصورت انسان یہودی کے ہمراہی میں اس کے گھر کی طرح روانہ ہوئی۔ جس طرف سے جناب سیدہ علیہ السلام کی سواری گزرتی تھی اس طرف کی فضا معطر ہو جاتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ یہودی فخریہ انداز میں ہر ایک دریافت کرنے والے کو یہ جواب دیتا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی سواری ہے، جو میری بیٹی کی شادی کی شرکت میں میرے گھر تشریف لے جا رہی ہیں۔ جب جناب سیدہ بیں تجمل و وقار یہودی کے مکان پر پہنچیں تو آپ کے نور سے اس کا سارا مکان منور ہو گیا، اور ایسی خوشبو دور دور تک فضا میں پھیلی کہ ویسی مہک کسی نے اس سے قبل نہ سونگھی تھی۔ وہاں پر جتنی یہودی عورتیں تھیں، جناب سیدہ علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھ کر حسرت سے بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب عورتیں تو ہوش میں آ گئیں، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو حیرت میں آ گئیں، اس لیے کہ وہ مر چکی تھی۔ چنانچہ ذرا سی دیر میں شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ جناب معصومہ عالمیان کو بھی بڑی تشویش ہوئی، مگر آپ علیہ السلام نے ہر ایک کو تسلی و تشفی دی۔ فرمایا کہ خدا سے لو لگاؤ، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اسی کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمام زنانان یہود نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو دلہن مر کر زندہ ہو جائے گی۔ پھر آپ نے ایک لوٹا پانی منگوا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوئی کہ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے، تیری عظمت اور تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا صدیقہ نام رکھا ہے، تو نے بطول کا جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ تیری کنیز تیرے رسول کی بیٹی ہے، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن مر گئی اور اس کو دوبارہ خلعت حیات عطا فرمائیے۔ ہنوز دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور گویا ہوئی کہ میں شہادت دیتی ہوں خدائے وحدہ لا شریک ہے، اور آپ کے والد ماجد اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم فرمائیے۔ چنانچہ جناب سیدہ کا یہ اعزاز دیکھ کر دلہن کے ساتھ ہی اور دیگر 500 زن و مرد یہود مشرف اسلام ہوئے۔ آپ کو سبھوں نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا، اور ایک زن یہود کو جو اس وقت
مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، آپ کی کنیزی میں دیا جس کا نام حبیبہ تھا، جبکہ آپ شاداں و فرحاں اپنے دولت سرا پر واپس تشریف لے کر آئیں اور اپنے پدر بزرگوار سے اس واقعے کو بیان کیا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت نبی اللہ، السلام علیکی یا بنت حبیب اللہ، السلام علیکی یا بنت خلیل اللہ، السلام علیکی یا بنت صفی اللہ، السلام علیکی یا بنت امین اللہ، السلام علیکی یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیکی یا بنت افضل انبیاء اللہ ورسله وملائكته، السلام علیکی یا بنت خیر البریہ، السلام علیکی یا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیکی یا زوجۃ ولی اللہ وخیر الخلق بعد رسول اللہ، السلام علیکی یا ام الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکی ایتها الصدیقة الشہیدہ، السلام علیکی ایتها الرضیة المرضیة، السلام علیکی ایتها الفاضلة الزکیة، السلام علیکی ایتها الحوراء الانسیة، السلام علیکی ایتها التقیة النقیة، السلام علیکی ایتها المحدثة العلیمة، السلام علیکی ایتها المظلومة المغصوبة، السلام علیکی ایتها المضطهدة المقهورة، السلام علیکی یا فاطمة بنت رسول اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیکی وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله
آپ نے دوسری کہانی کچھ اس طرح بیان فرمائی۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ جو بہت سیر و شکار کا دلدادہ تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے سب تیاری مکمل کرنے کے بعد بادشاہ کو اطلاع کی۔ شکار کھیلنے کی غرض سے شکارگاہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی اور شہزادی میں اپنی سہیلی وزیر زادی کی ضد کر کے ہمراہ ہو گئیں۔ کافی مسافت طے کرنے کے جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے بے موجب حکم شاہی اسی جگہ خیمے نصب کر لیے گئے۔ باورچی خانے کا عملہ کھانا پکانے کی غرض کام میں لگ گیا اور کچھ لوگ سفر کی تکان کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ طوفانی عالم میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ شاہی خیمہ گرگاہ کو دور دور تک کچھ پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیر زادی کو تلاش کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں نہیں مل رہیں۔ سب باپ اور بادشاہ اور وزیر دونوں بہت پریشان ہوئے۔ بہت دوڑ دھوپ کے بعد بھی انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر بادل نخواستہ سلطنت کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کہرام مچ گیا اور جس میں رعایا بھی شامل تھی۔